سردار نعیم کو نرمین کے گھر سے آئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اپنی 24 سالہ زندگی میں اسے بہت سی عورتیں اچھی لگی تھیں اور آج نرمین بھی اچھی لگی تھی، لیکن بڑا فرق تھا۔ دیگر عورتوں کو دیکھ کے سردار نعیم کا بدن دھڑکا کرتا تھا، نرمین کو دیکھ کے اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، لیکن اس وقت جب کہ رات کے 2:20 ہو چکے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان 2 گھنٹوں میں وہ 15 سے زیادہ سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اس کا منہ تلخ ہو رہا تھا۔ نوکر سو چکے تھے، وہ اٹھا اور پانی کے 2 گلاس پی گیا۔ اسے قدرے اچھا لگا۔ پھر وہ پہلی منزل کے اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا۔ یہاں سے وہ گارڈ کو دیکھ سکتا تھا۔ گارڈ بینچ پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا، نرمین اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ سو رہی ہوگی یقیناً۔ اس نے 2.5-3 گھنٹے نرمین کے سامنے بیٹھ کر گویا اسے نظروں سے پوجا تھا، اور پھر پوجا کی یہ پھول اپنے دامن میں بھر کے لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نرمین کسی شریف یا نامور خاندان کی گھریلو لڑکی نہیں، بلکہ ایک مہنگی طوائف تھی جس کا وقت دام دے کے خریدا جا سکتا تھا۔ وہ جب چاہتا، جتنا چاہتا یہ وقت خرید سکتا تھا، لیکن نرمین کے حوالے سے اس کی سوچ کچھ اور ہی رنگ اختیار کر رہی تھی۔ وہ نرمین کو ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نرمین کا وسیع آنچل ہر شام کتنے ہی مردوں پر پھیلا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے سوچا، میرا ماضی بھی عورت کے حوالے سے کوئی اتنا تابناک تو نہیں، بلکہ میرے سر پر تو ایک خون ناحق بھی ہے۔ لیکن وہ اس وقت اس ساری بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مختصر سی بات تھی کہ نرمین اس کی زندگی میں آنے والی وہ واحد عورت تھی جس نے چند گھنٹوں میں ہی اس کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ پھر اس کا جی نرمین سے بات کرنے کو چاہا، لیکن اس کے پاس نرمین کا نمبر نہیں تھا۔ اکبر قریشی کا نام اس کے ذہن میں آیا۔ یقیناً اکبر قریشی کے پاس نرمین کا نمبر تھا۔ وہ بہت دنوں سے وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ اکبر قریشی سو رہا تھا۔ اس نے نعیم کو 2-4 گالیاں دے کے نرمین کا نمبر دے دیا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ کاغذ نعیم کے سامنے پڑا تھا جس پر نرمین کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ نرمین کو فون کرے۔ ایک بار تو آدھا نمبر ملایا بھی، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ آخر نرمین کو فون کرنے میں اتنا ہچکچا کیوں رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے میں بڑا بے دھڑک، بلکہ بعض عورتوں کے مطابق بدتمیز آدمی تھا۔ اسے امریکہ جانے سے پہلے کی ایک پارٹی یاد آئی جو اس کے ایک دوست کی بہن کی سالگرہ کے موقع پر دی گئی تھی۔ وہاں اسے خود سے کوئی 15 سال بڑی ایک عورت پسند آ گئی تھی۔ وہ عورت کوئی فیشن ڈیزائنر تھی، اور وہاں سبھی اس سے بے حد عزت و احترام سے پیش آ رہے تھے، مگر وہ سردار نعیم کو بھا گئی تھی۔ اور جب وہ جام ہاتھ میں لیے لوگوں کے درمیان گردش کر رہی تھی اور اپنی عزت کے تاثر کا جی ہی جی میں مزہ لے رہی تھی، تب سردار نعیم نے ایک تنہا گوشے میں اس کا ادھننگا بازو چھو کر صاف لفظوں میں اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے کیسی لگ رہی تھی اور وہ کیا چاہتا تھا۔ پھر 10 منٹ بعد جب وہ اس کی انٹر کولر جیپ میں بیٹھی اس کے ساتھ اور وہ دونوں کھلی سڑک پر جا رہے تھے، تو نعیم کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ عورت کے معاملے میں انتظار کرنے والا مرد احمق ہوتا ہے۔ جب ہونا وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے آنسو آہوں اور فراق میں مرنے کی باتیں کر کے وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ اور پھر نرمین تو ان عورتوں میں سی تھی
जिन्होंने बोर्ड लगा के बाकायदा एक दुकान खोल रखी थी। वहां जेब में पैसा डाल के सभी कुछ खरीदा जा सकता था। लेकिन फिर नईम ने सोचा, ये सब इतना आसान भी नहीं था। उसका दादा और फिर उसका बाप कभी इस रिश्ते पर आमादा ना होते। ये दुरुस्त था कि सायरा के घर से फरार के बाद वो सायरा को उसकी रस्मी सी बीवी बनाना चाहते थे, क्योंकि सायरा के नाम से बहुत सी जमीन वाबस्ता थी और जमीन उसकी क्लास की ऐसी कमजोरी थी कि जिसकी खातिर उसकी क्लास के मर्दों ने माजी में अपने घर की औरतों को अंग्रेजों के साथ सुलाया तक था। नईम जानता था कि चाहे वो कुछ कर ले, उसकी शादी हर सूरत सायरा से ही होनी है। वो ये भी जानता था कि सायरा फिलहाल उसके बाप और दादा की पंजों की पहुंच से दूर थी। साथ ही उसे ये भी पता था कि आज नहीं तो कल सायरा को वापस हवेली में आना ही था। लेकिन इस वक्त सायरा मसला नहीं थी। मसला वो औरत थी जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गई थी और जिससे उसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। उसने घड़ी देखी, 2:30 बज रहे थे। फिर उसने अपने सामने पड़ा कागज का वो टुकड़ा देखा जिस पर नरमीन का फोन नंबर लिखा हुआ था। उसने गौर से देखते हुए एक बार फिर फोन उठाया और इस बार नंबर मिला ही दिया। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब दूसरी तरफ से फोन 3 घंटियों के बाद ही उठा लिया गया। सरदार नईम का दिल उछलकर हलक में आ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा था? दूसरी तरफ से नरमीन की आवाज सुनाई दी। सरदार नईम मुस्कुराया और एक तमहीदी जुमला पूरा सोचने से पहले बोला, मैं नईम बोल रहा हूं। आज आपके घर आपसे मुलाकात हुई थी। वो तवक्कुफ के लम्हों में कुछ भी सुनने को आमादा था। एक तल्ख लहजा, एक कड़वी बात या फिर हंसी। और उसने हंसी तो नहीं सुनी, लेकिन उधर से जो बात कही गई थी उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो मुस्कुराते लम्हों से ही निकली होगी। आप सोए नहीं अभी तक? सरदार नईम ने सोचा उसे अभी इजहार इश्क कर देना चाहिए, लेकिन वो इस औरत से मोहब्बत करता था। ये ठीक था कि वह अपना वक्त लिए चौक में खड़ी थी और उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाने वाला कामयाब भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं चाहता था कि जिसको कहने के बाद उसे अफसोस हो। मैं देर से सोता हूँ, आप भी तो जाग रही हैं। सरदार नईम ने सामने पड़ी सिगरेट की डिबिया से एक और सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया और मेज पर इधर उधर हाथ मार के लाइटर तलाश करने लगा, जो उसे नरमीन के जवाब के बाद मिला। मैं हर रात कुछ न कुछ पढ़ती हूँ। कल मजीद अमजद की कुछ नज़में मिली थी, वही देख रही थी। सरदार नईम खुदा रसूल की कसम खा सकता था कि उसने मजीद अमजद का नाम पहली दफा सुना था। नज़में कहता है तो कुछ शायर ही होगा, उसे फकत इतना पता था। ओह, वो जवाबन इतना ही कह सका, फिर कश लेकर बोला, लगता है आपको मुताले का बहुत शौक है। नरमीन ने जवाब देने में कुछ वक्त लिया। जी बहुत। कभी मेरी लाइब्रेरी देखे ना। सरदार नईम मुस्कुराया। ये एक कामयाब आशिक की मुस्कुराहट थी। अब वो कदर शोखी से बोला, आप दिखाएंगी तो जरूर देखेंगे। चंद लम्हों बाद की खामोशी के बाद नरमीन हंसी। जरूर। मंगल को मेरा कोई मेहमान भी नहीं आता, किसी मंगल को आ जाए। मेहमानों का तस्करा सुनकर सरदार नईम को लगा जैसे कोई तल्ख सी चीज उसके हलक से उतर गई हो। फिर उसने अपने लहजे को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए कहा, मंगल तो परसों ही है। नरमीन हंसी। तो परसों ही आ जाएं। सरदार नईम का दिल एक बार फिर इतनी शिद्दत से उसकी पसलियों में धड़का कि उसे डर लगा
کہ نرمین یہ آواز نہ سنتے۔ جی ضرور۔ نرمین نے جواب نہ دیا، بس اس کی تیز سانس نعیم کے کانوں میں آئی۔ نعیم بولا، ٹھیک ہے تو پھر پرسوں، سو جائیں آپ۔ نرمین نے ہنس کے کہا، آپ سو جائیں، میں ابھی کچھ دیر اور جاگوں گی، شب بخیر۔ نعیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر نرمین نے فون بند کر دیا۔ آخر شب کے ان لمحوں میں جب نعیم سونے کے لیے لیٹا تو اسے بڑی دیر سے نیند آئی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب چلتی کار میں لالا نے عدنان کو اپنی کہانی سنائی۔ عدنان کا گھر نہ جانے کس جگہ تھا کہ وہ کوئی 15 منٹ سے ایک نیم تاریک سڑک پر سفر کر رہے تھے اور وہاں پہنچ کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ لالا کو عدنان سے ذرہ برابر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عدنان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نورے کی تلاش کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور لالا کی اس سے شادی کرانے میں بھی اس کی پوری مدد کرے گا۔ اس نے لالا کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تنہا رہتا ہے اور اخبار میں کام کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب سننے کے باوجود لالا کے ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ عدنان تنہا گھر میں اس کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ عدنان کا لالا کو دیکھنے کا انداز اور گفتگو کرنے کا ڈھنگ تھا۔ وہ ابھی تک لالا کو آپ کہہ کے مخاطب کرتا رہا تھا، پھر وہ ہنس کے بولا، اور پہلی بار اس نے لالا کو تم کہہ کے مخاطب کیا۔ تمہیں شاید وہاں ڈر لگے، اس علاقے میں صرف 2 ہی گھر ہیں، ایک میرا اور ایک ریٹائرڈ پرنسپل صاحب کا، اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تو ہوں گے ہی۔ لالا قطعاً نہیں سمجھ سکی کہ ریٹائرڈ پرنسپل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ عدنان بولتا رہا، میرے والد نے بہت پہلے یہ زمین خریدی تھی، میں نے بڑی مشکلوں سے یہاں بجلی لگوائی ہے۔ پھر وہ ایک گھر کے پاس سے گزری تو لالا سمجھ گئی کہ یہی اس پڑوسی کا گھر ہو سکتا ہے جس کا ابھی عدنان نے تذکرہ کیا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ عدنان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ عدنان کھلے گیٹ سے کار اندر لیتا چلا گیا۔ بہت بڑے رقبے پر بنا ہوا چھوٹا سا گھر تھا۔ عدنان نے تالا کھولا اور وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ یہاں سے ایک طرف سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ عدنان لالا کو لیے اوپر کی طرف چلا۔ ایک کمرے کے دروازے سے اندر جانے سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھا کے روشنی کی اور لالا اس کے پیچھے جھجکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی مہک تھی۔ لالا کچھ نہ سمجھ سکی۔ لالا کی سوچ کو لفظ دیے جائیں تو ایک بہت بڑی منجی اور اس کے اوپر نیلے رنگ کا بستر تھا۔ سنگھار میز تھی جو خالی تھی، 2 الماریاں تھیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ غسل خانے کا ہی ہوگا کیونکہ شار احمد کے گھر بھی ایسا ہی تھا۔ عدنان نے مسکرا کے چاروں طرف دیکھا اور ایک کھڑکی کھول دی۔ صبح کی نوید لیے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اندر آیا تو لالا کو بہت اچھا لگا۔ پھر عدنان لالا کی طرف مڑا۔ لالا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ عدنان یقیناً عمر میں لالا سے بڑا تھا۔ اس کی لمبی قدموں کے پاس اکا دکا بال سفید تھے، رنگ بہت صاف تھا اور چہرے پر ایک دن کی داڑھی کا ہلکا نیلا غبار پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ پتلے اور بہت سرخ تھے، ہاتھوں اور کلائیوں پر بھی بال تھے۔ وہ اس وقت نیلی قمیض اور سیاہ پتلون پہنے ہوئے تھا اور مجموعی طور پر ایک خوبصورت آدمی کہا جا سکتا تھا۔ عدنان نے لالا کے سراپے پہ ایک نظر ڈالی، لیکن اسے بس ایک نظر ہی کہا جا سکتا تھا۔ لالا اسے گاؤں کی سیدھی سادہ سی لڑکی لگی اور بس۔ عدنان نے جاتے ہوئے لالا سے کہا، مجھے تھوڑی دیر اور کام کرنا ہے، میں دیر سے سو کر اٹھتا ہوں۔ باورچی خانہ نیچے ہے، دودھ کا پیکٹ دودھ والا باہر رکھ جاتا ہے، اٹھا لینا، ناشتہ خود ہی بنا لینا،
سب کچھ موجود ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ ہاں، دروازہ اندر سے بند کر لینا، کیونکہ کبھی کبھی یہاں چوری بھی ہو جاتی ہے۔ عدنان لالا سے کوئی جواب سنے بغیر تیزی سے باہر چلا گیا اور لالا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، گھومی اور سنگار میز کے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہاں کوئی اور کھڑا تھا۔ چکٹے ہوئے بال، میلا چہرہ اور اس سے میلا لباس۔ اس نے چند لمحوں تک سوچا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ غسل خانہ بہت صاف ستھرا تھا۔ لالا نے سب سے پہلے اپنے کپڑے دھوئے اور وہیں سوکھنے کو ڈال دیے۔ پھر وہ جی بھر کے نہائی۔ وہ زندگی میں پہلی بار شاور سے نہائی تھی، اس لیے دیر تک ٹھنڈا پانی اپنے جسم میں جذب کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک بڑا تولیہ اپنے گرد لپیٹا اور بستر پر گر گئی۔ لالا کو سونے میں صرف 1 منٹ لگا۔ نورا اب چل پھر سکتا تھا، لیکن شینو بضد تھی کہ وہ کچھ دن اور آرام کرے۔ ان 4 دنوں میں جب کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور وہ سارا دن پڑا چھت کی کڑیاں گنا کرتا تھا یا پھر ان 2 چھپکلیوں کو دیکھا کرتا جن میں سے ایک سدا دوسری کی طرف بھاگتی رہتی تھی، وہ لالا کے بارے میں بہت کچھ سوچتا۔ اس بات کا تو اسے یقین کامل ہو چکا تھا کہ لالا کو انہوں نے زبردستی منشی کی ڈولی میں ڈال دیا ہوگا، لیکن وہ اپنے طور پر لالا کو منشی کی بیوی تسلیم کرنے کو قطعاً تیار نہیں تھا۔ اب بھی اس کا پورا پروگرام تھا کہ وہ لالا کو موقع ملتے ہی نکال کے لے جائے گا، اسے لاہور سے کہیں بھی دور لے جائے گا۔ وہ تو اس سلسلے میں اپنے گھر بار کی قربانی بھی دینے کو تیار تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو بیوہ تھی، بہت معمولی سی زمین تھی، والدین بوڑھے تھے اور بس ان سب کو کسی دوسرے شہر میں رکھنا کیا مشکل تھا، وہ سوچا کرتا۔ پھر وہ سوچتا کسی دور دراز قصبے میں وہ اور اس کا باپ مل کے گھانی لگا لیں گے، 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو ہی جائے گا۔ لیکن ابھی 2-4 دن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے گاؤں تک سفر کر سکتا، جو شینو کے مطابق یہاں سے 40 میل دور تھا۔ یہاں سے وہاں تک کوئی پکی سڑک نہیں تھی، ایک کچا اور غیر مستقل سا راستہ تھا جو برسات میں معدوم ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں چھوٹے موٹے دیہات تھے، آباد زمین تھی یا پھر بنجر علاقہ جو کاشت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے مالک جاگیردار اسے اس لیے کاشت نہیں ہونے دیتے تھے کہ پھر ان کے کسانوں کو پیٹ بھر روٹی مل سکتی تھی، اور جب پیٹ بھر روٹی ملنے لگے تو انسان دماغ سے سوچنے لگتا ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتے تھے۔